لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ خدا سے دور ہو گئے، انہوں نے بہت سے دیوتاؤں کی پرست شروع کر دی، خدا نے انہیں چھوڑ دیا، بنی اسرائیل کو فلسطینیوں اور امونیوں کے ہاتھ میں بیچ دیا ان کے گناہ کے سبب سے۔ اور لکھا ہے کہ امونی اسرائیل کو ستانے لگے، بلکہ انہوں نے 18 برس تک اسرائیلیوں کو دکھ دیا، اور 18 برس کے بعد جب اسرائیلی خدا کے حضور پھر عاجز ہوئے، پھر جھکے اور کہا کہ خدا ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے بت پرستی کی ہے، جس کے سبب سے ہم ان قوموں کے آگے پست ہوئے ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں، خداوند تو ہم پر رحم کر۔ خدا نے کہا انہیں دیوتوں کے پاس جاؤ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم نے پوجا ہے۔ انہوں نے کہا خداوند جو تجھے بڑا منظور ہو وہ کر، لیکن تو ہم پر رحم کر، ہمیں ان کے ہاتھ سے چھڑا۔ خدا کو پھر اپنے لوگوں پر رحم آیا، ترس آیا، اور اس نے ان کو چھڑانے کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور انہیں ان پر رحم کیا۔ اب اسرائیلی جو ہیں، جلادی بزرگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کون ہمارے لیے بنی امون سے جنگ کرے گا، کیونکہ بنی امون بار بار ان کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے سامنے آ گئے، وہ جلاد میں جمع ہو گئے۔ اب جلادی بزرگ افتا کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ افتا ایک سورما شخص تھا، وہ طاقتور تھا، جنگجو تھا، اور جا کر اس سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے جنگ کر اور ہم تجھے اپنا حاکم بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو تم نے میرے باپ کے گھر سے مجھے نکال دیا ہے، اب کہتے ہو ہمارے لیے جنگ کر، اگر میں جنگ کروں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے اپنا حاکم بنائیں گے، تو ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتا جو ہے وہ واپس اسی جگہ پر جاتا ہے اپنے لوگوں میں، اور بنی امون کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ جنگ نہ کر، تو صلح کر لے۔ لیکن امون کا بادشاہ کہتا ہے کہ وہ شہر جو بنی اسرائیل نے جب ملک مصر سے نکل کر آئے تو ہم سے چھینے، وہ شہر ہمیں واپس کر دے تو میں جنگ نہیں کروں گا، اور اگر نہیں واپس کرے گا تو میں جنگ کروں گا۔ اور اس کا کہتا ہے کہ وہ شہر تو خدا نے ہمیں دیے، اگر تیرا دیوتا کموس تجھے کوئی شہر دیتا ہے تو کیا تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا کہ یہ شہر خدا نے ہمیں دیے ہیں اور ہم 300 سال سے ان شہروں پر قابض ہیں، اور 300 سال پہلے تمہیں یہ یاد نہ آیا کہ ہم بنی اسرائیل سے یہ شہر چھڑائیں؟ اور آج تو کیوں میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ تیرا جنگ کرنا یا جنگ کے لیے للکارنا یہ مجھ پر ظلم ہے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے کہا کہ اگر شہر واپس کر دے تو جنگ نہیں کروں گا، اگر واپس نہیں کرنے تو پھر میں جنگ کروں گا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ افتا پر خدا کا روح نازل ہوا، اور افتا نے بنی امون کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری شروع کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگ کرے اس نے خدا کے حضور ایک منت مانی، اس نے کہا خداوند اگر تو مجھے بنی امون پر فتح بخشے اور مجھے سلامت میرے گھر میں واپس بھیجے، میں جنگ جیت جاؤں، کہ جو کوئی میرے گھر کی چوکھٹ سے مجھے ملے گا میں وہ سوگتری قربانی کے لیے تیرے حضور پیش کر دوں گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے افتا جنگ جیت گیا، اس نے بنی امون کو مغلوب کیا، غالب ہوا اس پر، اور جنگ جیت لی۔ اور جب جنگ جیت کر واپس آ رہا ہے تو اسی کی اپنی بیٹی اس کے لیے طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو آئی۔ جب افتا اپنی بیٹی کو ناچتی طبلے بجاتی دیکھتا ہے تو اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے
اور کہتا ہے کیا میری بیٹی تو ان میں سے ایک ہے جو مجھے دکھ دینے والے ہیں. میں نے خدا کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا. میں نے خدا سے کہا ہے کہ جو کوئی میری چوکٹ سے مجھے پہلے ملے گا میں اسے سوکھتی قربانی کے لیے قربان کر دوں گا. تو وہ ایک ایسی وفادار بیٹی ہے. اس نے کہا باپ اگر تو نے خدا کو زبان دی ہے تو تو اپنی زبان پر پکا رہ، لیکن مجھے 2 مہینے کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنے کنوارپن پر ماتم کروں. اگر میری زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہے، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا اجایا کام کر چکی ہوں جس سے تجھے نفرت ہے، میری زندگی سے کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے، کوئی ایسا عمل ہوا ہے، تو میں اس پر 2 مہینے پہاڑوں پر جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ ماتم کروں تاکہ تیری قربانی قبول ہو. مجھ میں کوئی خطا نہ ہو، مجھ میں کوئی گناہ نہ ہو. لکھا ہے کہ وہ مرد سے ناواقف تھی اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ 2 مہینے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا کر پہاڑوں پر اپنی جوانی پر اپنے کنوارپن پر ماتم کرتی رہی، اپنے خدا کے حضور کو وقت گزارتی رہی. اپنے کیے پر جو انسان ہوتے ہوئے کوئی خطا ہو جاتی ہے پچھتاتی رہی، اقرار کیا، توبہ کی، تاکہ اپنے آپ کو اپنے خدا کے لائق بنا کر اپنے باپ کی قربانی ہونے کے لیے پیش کر دے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب اس کے 2 مہینے پورے ہو گئے اور واپس آئی تو اس کے باپ نے ویسا ہی کیا جو اس نے منت مانی تھی. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اسحاق کی بیٹی کے لیے بنی اسرائیل کی عورتیں سال میں 4 دن اس کے لیے یادگاری کے ٹھہراتی ہیں، اسے یاد کرتی ہیں. اور میرے عزیز اس نے اپنے باپ کی فرما برداری کی اور آج تک اس کا نام زندہ ہے. لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر اور تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر دراز ہوگی. اسحاق کی بیٹی ایک ایسی بیٹی ہے جس نے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کیا. آج کل اولاد، بیٹیاں بیٹے اپنے والدین کی بات سننا پسند نہیں کرتے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ چرچ جائیں تو شاید وہ نہیں جاتے، نہیں مانتے، یا خدا کی پرستش کریں، دعا کریں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اسحاق نے یہ نہ جانتے ہوئے منت مانی کہ جو کوئی میرے گھر سے نکلے گا میں اسے سوکھتی قربانی کے لیے پیش کر دوں گا. لیکن جب اس کی بیٹی کو پتا چلا، باپ نے کہا کہ میں نے بیٹی خدا کو زبان دی ہے، میں پلٹ نہیں سکتا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو بہتر سے بہترین بنا کر تیری زبان کو پکا کروں گی، تجھے اس قوم میں مضبوط کروں گی اور تیری قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گی تاکہ میری قربانی نہ مقبول نہ ہو بلکہ بہتر ہو. تو اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. بے شمار بیٹیاں اسرائیل میں اس وقت جو اسحاق کی بیٹی کے ساتھ وقت بھی جنہوں نے گزارا وہ اپنا وقت پورا کر کے چلی گئی، لیکن اسحاق کی بیٹی آج بھی زندہ ہے. کلام خدا میں آج بھی اس کا ذکر ہے. اور بنی اسرائیل کی عورتیں سال میں 4 دن اسحاق کی بیٹی کے لیے وقف کرتی ہیں، اس کی یادگاری کرتی ہیں. میرے عزیز جو کوئی فرما برداری کرتا ہے وہ باعث برکت ہے، اس کی زندگی میں خوشی ہے، اطمینان ہے. کلام خدا میں زبور نویس کو ہم نے دیکھا ہے جو کہتا ہے مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، اور جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا وہ فرما بردار ہے، وہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنے والا ہے، وہ خدا کی
शरीयत की खुशनुदी हासिल करने वाला है। वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों पर लगाया गया, लेकिन शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भोसे की मानद है। मेरे अजीज कलाम खुदा में सैमुअल की किताब के दूसरे तीसरे बाब में लिखा है कि एली के बेटे शरीफ थे। एली के बेटे शरीफ थे, अगरचे वो काहिन थे, अगरचे वो हैकल में खिदमत करते थे, अगरचे